أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين. لا يستوي نہیں ہے مساوی، نہیں ہے ایک جیسے. قاعدون، قاعدون کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. قاعدون کا معنی بیٹھنے والا، قاعدہ بنیاد، قاعدون بیٹھنے والا. لا یستوی القاعدون نہیں ہے مساوی، نہیں ہے ایک جیسے. قاعدون بیٹھنے والے، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے. یعنی مجاہد جو گھر سے نکلتے ہیں وہ، اور جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں جہاد کے لیے نہیں نکلے وہ. لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء دیا ہے، اور وہ استثناء یہ ہے غیر اولی الضرر. غیر اولی الضرر، اولی الضرر کا معنی ضرر والے یا عذر والے. مثال کے طور پہ کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، یا معذور ہے کسی اور وجہ سے، یا بوڑھا ہے، بیمار ہے. یہ سارے اولی الضرر میں آتے ہیں کہ یہ معذور ہے جہاد کرنے سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گنجائش رکھی ہے، ان کے لیے رخصت دی ہے کہ ان کی بات نہیں ہو رہی جو معذور ہے کسی وجہ سے، بلکہ ان کی بات ہے کہ جو معذور نہیں ہے، جہاد کرنے کے لائق ہے، جہاد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جہاد کے لیے نہیں نکلے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ، جہاد کرنے والا گروہ اور گھر بیٹھنے والا گروہ، یہ دونوں اجر و ثواب کے اعتبار سے مساوی نہیں. اس آیت کی ایک اہم بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت غیر اولی الضرر کے بغیر نازل فرمائی تھی. یہ آیت پہلے یوں نازل فرمائی گئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں ہے ایک جیسے مومنوں میں سے گھر بیٹھنے والے، والمجاہدون فی سبیل اللہ اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں. جب یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے بارے میں بھی کوئی حکم نازل فرما. میں تو جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میں تو اپنے عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتا. یا اللہ میرے بارے میں بھی کوئی حکم نازل ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت ثابت بن قیس کو یہ آیت لکھوائی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے سنی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو یوں فرما دیا کہ اس کو یوں لکھیے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مومنوں میں سے گھر بیٹھنے والے، غیر اولی الضرر، سوائے ان کے جو معذور ہے. غیر اولی الضرر، سوائے ان لوگوں کے جو معذور ہیں. اور ویسے تو جہاد میں جانے سے رخصت پہلے سے موجود تھی. جو معذور ہے، جو ضعیف ہے، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، یا نابینے ہیں، یا کوئی اور عذر ہے ان کو تو جہاد سے جانے سے پہلے رخصت موجود تھی. لیکن یہ صحابہ کرام کا جو اخلاص تھا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کے ساتھ جو وفاداری تھی، یہ اس کا انعام ہے کہ ایک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت جو تھی خاص اس آدمی کے لیے تھی. حالانکہ وہ حکم تو پہلے سے موجود تھا کہ معذور لوگوں کے لیے جہاد نہیں ہے، لیکن جب اس آدمی نے دعا کی کہ یا اللہ میں تو جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، پھر میرے لیے کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کی دعا کے نتیجے میں ان الفاظ کا اضافہ فرمایا آیت میں، غیر الضرر ہے کہ ہم نے یہ حکم ان لوگوں کے لیے رکھا ہے
جو معذور ہے ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو معذور نہیں ہے ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں بغیر کسی عذر کے، ان کا اجر و ثواب اور مجاہدین کا اجر و ثواب جو ہے یہ دونوں کا یکساں نہیں ہے، دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اور پھر شاید یہ واحد صحابی ہے جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ آیتیں نازل فرمائی، اور دوسری آیت بھی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا بڑا احترام کرتے تھے اور بڑی عزت کرتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے اس معاملے میں سخت قسم کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آتے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مرحبا اے وہ آدمی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ عتاب نازل فرمایا، اور وہ آیات جو ہے سورہ عبسہ کی ہے، عبسہ وتولی، آپ نے ناگواری محسوس کی اور منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک اندھا آدمی آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ آدمی پاکیزگی اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت حاصل کرے اور وہ نصیحت اس کو فائدہ پہنچائے۔ اما من استغنی، لیکن وہ آدمی جو بے پرواہ ہے، فانت لہ تصدی، تو اس کے پیچھے پڑا ہے، وما علیک الا یزکا، حالانکہ یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ضرور اپنے آپ کو پاک کرے۔ واما من جاءک یسعی، اور وہ آدمی جو تیرے پاس بھاگتا ہوا آیا ہے، وہو یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، تو اس سے غفلت برت رہا ہے۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ قرآن مجید تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، اور جو شخص چاہتا ہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ یہ 12 آیتیں مسلسل اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے حوالے سے نازل فرمائی۔ بہت بڑی بات ہے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عذر معلوم ہونے کے باوجود ان کی دعا کے نتیجے میں آیت کو بدل دیا اور آیت دوبارہ نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 12 آیتیں نازل فرمائی جس میں خاص طور پہ ان کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو کوتاہی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی طرف توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے 12 آیتیں نازل فرما کے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں بھی حالانکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر دین کی نصیحت ہی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی بے پرواہی برتی اس آدمی کی طرف سے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے یہ عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پھوپھی دار بھائی تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ پہلے سے مسلمان تھے یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا کہ یہ تو پہلے سے مسلمان ہے، جو مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے بعد میں اس کو بتا دوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر نصیحت یہ تھی کہ اگر کافروں کے سردار جو ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں، اگر ان کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے، یہ ایمان لے آئے، تو یہ ایک عام سے آدمی کی نسبت سے زیادہ نفع بخش ثابت ہو سکتے ہیں اسلام کے لیے۔ یہ ساری باتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی اتنی عزت افزائی فرمائی، اور ان کا خلوص جو تھا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی کہ 12 آیات نازل فرمائی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کے واپس چلے گئے عبداللہ بن ام مکتوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے، جا کے ان کو اسی مجلس میں لے کے آئے اور اپنی چادر مبارک نیچے ڈالی، اور عبداللہ بن مکتوم کو کہا کہ عبداللہ اس کے اوپر بیٹھا، اتنی عزت کی۔ اور پھر جب بھی ملنے کے لیے کبھی آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے کہ عبداللہ کی ضرورت ہے، کوئی بات ہے، بتاؤ کس کام کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں
بعض روایتوں کے مطابق 10 بار اور بعض روایتوں کے مطابق 12 یا 13 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں نیابت کا اعزاز حاصل ہے انہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر جاتے لشکر لے کے یا کسی غزوہ پہ جاتے تو پیچھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو امیر بنا جاتے، اپنے نائب بنا جاتے کہ میرے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں تم نے پڑھانی ہے. آج ہمیں بڑا یہ بعض لوگوں کو بڑا یہ بات عجیب لگتی ہے یا وہ یہ عیب سمجھتے ہیں کہ نابینا آدمی جو ہے وہ آئے کھڑا ہو کے جماعت کرائے تو وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے جماعت. 10-12 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنا نائب بنایا کہ میرے پیچھے نمازیں تم نے پڑھانی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کے حضرت بلال کے ساتھ دوسرا مؤذن ان کو مقرر فرمایا تھا. ایک اذان بلال دیتے رمضان میں اور دوسری اذان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دیتے. اور پھر جہاد کر نہیں سکتے تھے لیکن جو انہوں نے دعا کی تھی اللہ سے، اللہ نے وہ عذر بھی قبول فرما لیا، اس کے بارے میں آج بھی نازل فرما دی. لیکن اس کے باوجود جہاد کا شوق اتنا تھا کہ جہاد پہ جب جاتے تو کہتے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں اور تو کسی کام نہیں آ سکتا، کوئی اور کام نہیں کر سکتا، لیکن میں جھنڈا تھام سکتا ہوں، جہاں کہ مجھے کھڑا کرو گے میں جھنڈا وہیں میں کھڑا رہوں گا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور ویسا ہی ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عمارت میں جب جنگ قاسیہ ہوئی، بڑی شدید جنگ تھی یہ آتش پرستوں میں اور مسلمانوں میں. اس جنگ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اصرار کر کے ساتھ گیا کہ میں بھی ضرور جاؤں گا. بڑا طویل سفر تھا. آپ انداز لگائیے کہ ان لوگوں کا جذبہ جہاد کیسا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان قربان کرنا کتنا عزیز اور کتنا پیارا تھا. جنگ قاسیہ میں جھنڈا لے کے کھڑے رہے اور دوران جنگ شہید ہو گیا. شہید ہونے کے بعد بھی جھنڈا ان کے دونوں بازوؤں میں تھا. اتنی مضبوطی سے جھنڈا پکڑ کے کھڑے رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں میں سے جو گھر بیٹھ رہنے والے ہیں، جہاد نہ کرنے والے، بل مجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، یہ دونوں مساوی نہیں ہیں، اجر و ثواب میں برابر نہیں ہیں. اب یہاں پہ ایک بات قابل وضاحت یہ ہے کہ یہ حکم ہے جب جہاد فرض کفایہ ہو، اس صورت میں ہے. یہ جہاد جب فرض کفایہ ہو تو اس کی بات ہے یہ کہ جو پیچھے بیٹھ رہنے والے ہیں، جہاد پہ نہ جانے والے. یہ آیتیں دراصل جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی تھیں، اور جب غزوہ بدر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اس وقت باقاعدہ یہ پلان نہیں تھا جنگ کا. وہ تو جب آمنا سامنا ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اب آپ نے جنگ کرنی ہے، تو تب جنگ کا فیصلہ ہوا. اس لیے بہت سے لوگ جو تھے وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ جنگ کا معاملہ نہیں ہے لہذا وہ نکلے نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو گھر بیٹھ رہنے والے تھے، حالانکہ نہ تو وہ کسی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے رہے اور نہ ہی کوئی اور سبب تھا، بلکہ معاملہ غیر واضح تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں نکلے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو رخصت یہاں اللہ تعالیٰ نے دے دی فرض کفایہ میں، جب جہاد فرض کفایہ ہو، جب حکومت اس کا باقاعدہ اعلان کر دے، اسلامی حکومت جہاد کا اعلان کر دے، اور جیسی بھی وہ خدمات شہری لوگوں سے لینا چاہیں، اس وقت پھر یہ فرض عین بن جاتا ہے. اس وقت کسی مومن کو انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اللہ یہ کہ پھر واقعی جو بوڑھے ہیں، جو مریض ہیں یا جو معذور ہیں، ان کے لیے تو پھر بھی رخصت ہے. لیکن جب فرض عین ہو جائے تو پھر باقی جو جنگ کرنے کے اہل ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ گھر میں بیٹھے. اور گھر میں بیٹھے رہنے سے بھی مراد یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھنے والے ہماری طرح وقت ضائع کرنے والے ہوں. گھر میں بیٹھ رہنے والوں سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ گھر بیٹھ رہنے میں بھی مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ وہ گھر بھی بیٹھے تو کسی مقصد کے لیے، مجاہدین کے گھروں کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے، مجاہدین کے بال بچوں کی خبر گیری کرنے کے لیے،
اور جو باقی فرض کفایہ ہے ان کی ادائیگی کے لیے، مساجد اور مدارس کی آبادی کے لیے، قرآن انجیل کی تعلیم و تدریس کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، یہ ساری چیزیں فرض کفایہ میں آتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فرض کفایہ تو وہ بھی کریں گے جو پیچھے رہ گئے، ان کو بھی ان سے چھٹی نہیں ہے۔ اسلام میں جو ہمارا ہے کہ ہفتے میں 1 یا 2 گھنٹے نکال لیے تو سمجھتے ہیں دین کا بڑا کام کر لیا ہم۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام میں تو ایک مسلمان اور مومن جو ہے 24 گھنٹے کے لیے اللہ کا سپاہی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے 24 گھنٹے اسے کام کرنا چاہیے، خواہ وہ گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو، جمعے کا دن ہو یا غیر جمعے کا دن ہو۔ اس لیے یہاں جو قائدین فرمایا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو جی چرانے والے ہیں جہاد سے، یا پھر گھر میں بیٹھ کے وقت ضائع کرنے والے اور نکمے رہنے والے وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ ثواب تو ان کو ملے گا جو قائدین ہیں، ان کو ان کے نیک اعمال کا ثواب ملنا ہے، اور ان کے نیک اعمال میں دوسرے فرض کفایہ ہے جس میں قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس ہے، وہ کام انہیں کرنا چاہیے۔ مجاہدین جو گئے ہیں میدان جنگ میں، ان کے بعد بچوں کی خبر گیری کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر بالمعروف نہی عن المنکر کام کر رہے جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، یہ کام انہیں بھی کرنے چاہیے پیچھے رہ کے شہر میں۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ جو لوگ میدان جنگ میں چلے گئے ہیں، غزوے کے لیے گئے ہیں، ان کا جو اجر و ثواب ہے، ان کی جو فضیلت ہے، وہ بہرحال شہر میں رہنے والوں کے عمل سے کہیں زیادہ افضل اور اولا ہے۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، جو نکل گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ فضل اللہ مجاہدین، فضل کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر غیر کا صیغہ ہے۔ فضل فضیلت دی اللہ نے مجاہدین کو، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو۔ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ مجاہدین جو جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی، عَلَى الْقَاعِدِينَ، اوپر ان لوگوں کے جو گھر میں بیٹھنے والے ہیں، دارالوطن درجے، ان کا جو فضیلت ہے وہ ان سے زیادہ ہے جو گھر میں بیٹھ کے نیک اعمال کرنے والے ہیں، اس لیے کہ نیک اعمال میں سے سب سے زیادہ نیک اور افضل عمل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے افضل کام اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی فضیلت کے بارے میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی جہاد کے لیے نکلتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو مسلسل روزے رکھنے والا ہے، مسلسل قیام کرنے والا ہے، مسلسل رکوع کرنے والا ہے، مسلسل سجدے کرنے والا ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ مسلسل کام کر سکتا ہے؟ کوئی بھی آدمی مسلسل یہ کام نہیں کر سکتا۔ مسلسل وہ روزے بھی رکھنے والا ہو، دن کو مسلسل روزے رکھے، رات کو مسلسل قیام کرے، اور پھر مسلسل رکوع کرتا رہے اور مسلسل سجدے کی حالت میں پڑا رہے، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن فرمایا کہ جو آدمی جہاد کے لیے نکلتا ہے اس کو ثواب اس آدمی کے برابر ملتا ہے، اس آدمی جیسا ملتا ہے جو مسلسل روزے بھی رکھ رہا ہو، جو مسلسل قیام بھی کر رہا ہو، جو مسلسل سجدے میں پڑا رہے، جو مسلسل رکوع کرتا رہے۔ اور پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ 3 آدمیوں کی اللہ نے ضمانت دی ہے۔ کس بات کی؟ جب اللہ کے رسول یہ فرمائے اللہ آپ کو ضمانت دیتا ہے، اللہ کس بات کی ضمانت دیتا ہے؟ اللہ کے پاس کیا چیز ہے دینے والی؟ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے 3 آدمیوں کو جنت کی۔ فرمایا کہ ایک آدمی وہ جو جہاد کے لیے نکلے، اگر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے، اور اگر وہ خیریت سے واپس آ جاتا ہے تو اجر و ثواب لے کے غازی بن کے گھر واپس آئے گا۔ فرمایا دوسرا آدمی نمازی ہے
جس کو اللہ ضمانت دیتا ہے. یہ نماز بہت بڑا عمل ہے. ایمان کے بعد حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا والی، اس کے بعد جو دوسرا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا وہ کام یہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے وضو کا طریقہ سکھایا وحی کے بعد، اور وضو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی خود کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا نماز کا طریقہ ہے، امت اس طرح وضو کرے گی اور اس طرح اس کے بعد نماز پڑھے گی. وحی کے بعد جو دوسرا عمل باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا گیا وہ نماز کا تھا. فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، اور ضمانت وہی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر اس کی وفات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے. اور فرمایا کہ تیسرا آدمی وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے جو اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو السلام علیکم جا کے کہتا ہے. ہمیں تو بڑی شرم آتی ہے نا بیوی کو السلام علیکم کہنا، بیوی کو بڑی شرم آتی ہے. بعض لوگ ہیں وہ بات تک نہیں کرتے. بڑی عیب کی بات ہے یہ، اور بہت ہی افضل اور اعلیٰ دعا ہے یہ السلام علیکم. اللہ تعالیٰ سلامتی دے، اللہ امن دے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ہر طرح کی سلامتی کی دعا ہے یہ. فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے جہاں کہ السلام علیکم کہتا ہے اپنے اہل و عیال کو، اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے. یہ تین آدمی اللہ کی ضمانت میں ہے. اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے قدم جو ہے وہ غبار آلود ہوتے ہیں جہاد کی راہ میں، انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور پھر اس سے بڑی جہاد کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول یہ خود بات ارشاد فرمائے لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. اس حدیث میں اقتل کے لفظ 4 دفعہ آتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. اس لیے افضل ترین اعمال ہے جہاد کے لیے نکلنا اور پھر جہاد کے لیے اپنا مال خرچ کرنا. اس کا بھی حکم ہے جو پھر واقعی کسی وجہ سے عذر رکھتا ہے نہیں جا سکتا. اس لیے کہ جب جہاد کا وقت ہو اور کافروں کے خلاف جہاد ہو رہا ہو، اس وقت اگر کسی آدمی کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا نہیں ہوتی، جہاد کی نیت نہیں کرتا، جہاد کا ارادہ نہیں کرتا، جس طریقے سے بھی وہ حصہ لے سکتا ہے جہاد میں حصہ نہیں لیتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ منافق کی موت مرے گا. نفاق کی موت ہے اس کے لیے. دنیا کی جو رسوائی اور ذلت ہے وہ تو اجتماعی طور پر قوموں پہ اللہ رسول نے فرمایا کہ اللہ عذاب بھیجے گا جو جہاد نہیں کرے، جو قوم جہاد سے جی چرائے گی، جہاد نہیں کرے گی، دنیا پہ ہی اللہ کی پکڑ آئے گی اس قوم. اس لیے انسان کو جس بھی حیثیت میں یہ جہاد جو ہے یہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے وفاداری کا بہت بڑا ثبوت ہے. جس آدمی کے دل میں تمنا نہیں ہے، مولانا فضل اللہ زیر آبادی بڑا جہاد کے لیے کام کیا انہوں نے. تحریک شہیدین کے بعد جب یہ انگریزوں کو نکالنا تھا ہندوستان سے، بڑے لوگوں نے کام کیا، لیکن فضل اللہ زیر آبادی جو تھے انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا. امیر المجاہدین تھے وہ، اور بڑی جدوجہد کی. سی آئی ڈی ہر وقت پیچھے رہتی، اور اسی حالت میں انہوں نے حج کی غرض سے جدہ بھی گئے، جدہ سے پھر وہاں جرمنی چلے گیا، ہٹلر کو جا کے ملے اور انگریزوں کو نکالنے کے لیے معاہدہ وغیرہ بھی کیے ان سے. اور انہوں نے جب خفیہ دورہ کیا ہندوستان کا، لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے اور چندہ وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے،
انہوں نے ایک ملنگ کا روپ دھار لیا، جس طرح ملنگ بڑی بڑی قمیض پہنتے ہیں اور بڑے بڑے بال رکھتے ہیں، اور بڑی سی تصویر ہاتھ میں لے لی، اور سی آئی ڈی جو تھی وہ ان کے پیچھے رہتی، ایک کلکتہ میں یا کسی دوسرے شہر میں جا کے رہے، صرف خاص لوگوں کو پتا ہوتا تھا یہ فلاں لائی زیرہ آبادی ہے اور یہ کس غرض کے لیے نکلا ہے۔ مصر میں جا کے ٹھہرے، مصر میں جا کے قیام کیا، وہاں کے جو ان کے اعتبار کے لوگ تھے انہوں نے کہتے ہیں بھائی جس سے جہاد کی بات کرنی ہے وہ ان کے ہاتھ سے آگے جہاد کی بات کریں۔ ایک آدمی سے جو نوجوان تھا اور بڑا جذباتی تھا جہاد کے لیے، اسے کہا کہ اس آدمی کے ہاتھ سے بیعت کرو، یہ ملنگ ہے لیکن جہاد کی دعوت دیتا ہے۔ وہ آدمی بڑا جوشیلا تھا، کہنے لگا بھائی ہم تو ملنگوں لوگوں کو مانتے نہیں ہیں، ہم تو حدیث لوگ ہیں، اور کسی حدیث آدمی کے ہاتھ سے بیعت کروں گا، فلاں وزیر آبادی ہے، حدیث ہے، اور جب کبھی زندگی میں میری ملاقات ہوئی اس سے تو میں اس کے ہاتھ سے بیعت کروں گا، میں اس ملنگ کے ہاتھ سے بیعت نہیں کرتا۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ فلاں یہی ہے۔ وہ مصر کے امام تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہیں فلاں جگہ بازی ملے اپنی زندگی میں کبھی تو ان کے ہاتھ سے بیعت کر لینا، لیکن یہ بھی مجاہدوں میں سے ہے، اس کے ہاتھ سے بیعت کر لو۔ وہ کہہ رہا ٹھیک ہے میں بیعت کرتا ہوں، لیکن جب مجھے فلاں زیر آبادی مل گیا تو میری بیعت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ مشروط ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے بیعت کی، اور فلاں زیر آبادی جو تھے وہ اس بات سے بیعت لیتے تھے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ میں اللہ سے شرک نہیں کروں گا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھوں گا۔ تیسری بات یہ تھی کہ اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کے لیے جب بھی کوئی تحریک چلے گی یا جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے اس کا ضرور ساتھ دوں گا۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ میں اپنی زندگی میں کم از کم ایک کافر کو، اللہ کے دشمن کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ انسان کرے یا نہ کرے یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن انسان نیت تو کر لے، ارادہ نہ کرے۔ خواہ اپنی جان سے اگر اللہ موقع دے تو انسان امن میدان جنگ میں پہنچ جائے، اور اگر وہ موقع نہ ملے تو پھر کم از کم اللہ نے مال کی استطاعت دی ہو تو مال کو جہاد کے لیے خرچ کرے۔ ایک آدمی اٹھنے لے کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہے گا یا رسول اللہ یہ جہاد کے لیے حاضر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سوٹی کے بدلے میں 700 اٹھنیاں تمہیں ملیں گی۔ جو آدمی انسان جو مال جہاد کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک کے بدلے میں 700 قیامت کے دن دیں گے، اس ایک کے بدلے میں 700۔ اور پھر جہاں تک ممکن ہو سکے زبان سے بھی جہاد کرنے کا حکم ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا جہاد زبان سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول نے خود دعا کی ان کے لیے، جبرائیل کی مدد ہو تمہیں، اور کافر جو ہجرت کرتے ہیں مسلمانوں کی یا میری یا اللہ تعالیٰ کی یا اسلام کی، اس کا جواب دو، جبرائیل تمہاری مدد کرے۔ اور آج تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان اپنی ساری صلاحیتیں، جان بھی ہے اس میں مال بھی ہے، اور کہیں زیادہ اپنی زبان سے یا قلم سے یا جتنے بھی ذرائع اور وسائل ابلاغ کے ہیں ان کے ذریعے انسان اسلام کا دفاع کرے اور جہاد کرے۔ اللہ کے رسول پہ جو بہتان لگائے جا رہے ہیں، جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں، جو بدتمیزی کی جا رہی ہے اور جو حضرت افرائی کی جا رہی ہے، اس کا جواب دینا، اسے نفرت کرنا اور اس کے خلاف لکھنا یا جو بھی صلاحیت ہے انٹرنیٹ سے آدمی کر سکے، اخبار کے ذریعے کر سکے، قلم کے ذریعے کر سکے، لوگوں کو اپنی زبان سے بتا سکے، یہ بتانا ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے جب تک اسے میری ذات، اپنی ذات سے بھی اور اپنے ماں باپ سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، سارے لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات تو انسان کو ذہن سے نکال لینی چاہیے کہ یہ ہمیں موقع نہیں ملا، موقع ہر آدمی کے پاس ہے، انسان کی زبان تو کہیں چلنی نہیں۔ اگر انسان مال سے نہیں کر سکتا جہاد یا اس کی استطاعت نہیں ہے تو انسان کی زبان تو نہیں کہیں چلی گئی۔
ایسے بغیر میں واضح ہے ہر مسلمان پہ کہ جہاد پھر کم از کم دعا سے تو ہر آدمی حصہ لے سکتا ہے. دعا تو ہر آدمی کو کرنا چاہیے. یا اللہ جو کافر اور مشرک مسلمانوں کے خلاف ہیں اور اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو نیست نابود کر، یا اللہ ان کو عذاب نازل فرما، یا اللہ ان کو تیری پکڑ آنی چاہیے. دعا تو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. اور جہاد کی طرف اور تمنا جو ہے، اللہ کے رسول نے یہی بات فرمائی کہ ایک آدمی کی جہاد کے لیے تمنا ہو اور طلب ہو، وہ اپنے بستر پہ ہی کیوں نہ مرے، اللہ اس کو ثواب دے دیں گے. اللہ کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے. غزوہ تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے پیچھے مدینہ میں رہے اپنے گھروں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے جتنا ثواب دیا ہے، اس لیے کہ اس جب جہاد کے لیے نکل رہے تھے تو خود قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پہ اعتراض نہیں ہے جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں وسائل دے، کوئی ہمیں سواری مل جائے یا کوئی اور ہمارے جو وسائل ہیں وہ ہمیں مل جائے، ہم جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں. اور جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت فرمائی اور ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ جب وہ واپس جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وسیلے نہیں مل رہے، ہمیں اسباب اور ذرائع نہیں مل رہے، ورنہ ہم بھی مجاہدین کے ساتھ نکلتے. اس لیے فرمایا کہ لوگوں کی نیت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نیت کا ثواب دے دیا. اس لیے یہ بات تو ہر انسان کو اپنی نیت میں پکی رہنی چاہیے. جب بھی اللہ جہاد کا موقع دے گا اپنی جان، اپنا مال، اپنی آل اولاد اللہ کی راہ میں قربان. اور پھر اللہ کے رسول نے تو اتنی بات فرمائی، عجیب بات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک تو ہے مسلمان زیارت کی تمنا، ہر مسلمان کے دل میں زیارت کی تمنا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کی کسی طرح زیارت ہو. خواب بھی ذریعہ ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. لیکن عجب بات تو یہ ہے اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ تم تو صحابی ہو، تمہیں میرا زمانہ ملا ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے، لیکن وہ لوگ جو میرے بعد میں آنے والے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میرا دل چاہتا ہے میں بھی ان کو دیکھوں جو مجھے نہیں دیکھا. اور فرمایا کہ مرحبا ہو تمہارے لیے تم مجھ پہ ایمان لائے ہو. لیکن 7 مرتبہ یا کچھ اس سے بہت زیادہ مرتبہ فرمایا، اتنے مرتبہ مرحبا ہے ان لوگوں کے لیے جو تمہارے بعد آنے والے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پہ ایمان لائے. اس لیے یہ اگرچہ بہرحال تمہیں فرض کفایہ ہے، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ ہر انسان کو اس بات کی نیت تو ضرور کرنی چاہیے کہ جب بھی موقع ہوگا اور جتنی بھی اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے مال سے، انسان اپنے مال سے جہاد میں حصہ لے، اور جان سے حصہ لینے کا موقع ملے تو جان سے بھی انسان حصہ لے. اور اگر یہ موقع نہ ملے تو پھر کم از کم اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے اور جو وسائل ہیں ان سے تو جہاد کے لیے حصہ لینا. یہ جو اسلام اور کفر کی کشمکش ہے نہ تو یہ نئی ہے نہ ختم ہونے والی. یہ تو جب سے نور علیہ السلام تشریف لائے ہیں جب سے چل رہی ہے. اور یہ جو مذاکرات اور مذہبی یک آہنگی اور یہ سارے ایسے بہانے ہیں. کافر تکا دکھنے ہے مسلمان کا، اور مسلمان کو تکا دکھنا دینا چاہیے. کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، نہ ہی مسلمان کو کافر کا دوست ہونا چاہیے. یہ دوستی اکٹھی ہو نہیں سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کی آگ اکٹھی نہیں جل سکتی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وَكُلًّا اور ہر ایک کے ساتھ وعد اللہ نے وعدہ کیا حسنا اچھا. اجر و ثواب کا وعدہ، اجر و ثواب کا وعدہ تو دونوں سے ہے، قائدین سے بھی ہے اور مجاہدین سے بھی ہے. لیکن یہ قائدین منافقوں والے قائدین نہیں ہے. یہ قائدین وہ ہے جو کسی وجہ سے جا نہیں سکے یا کسی وجہ سے جانا ان کے بس میں نہیں ہے. جیسا آج کل نظام ہے کہ ملکوں کی اپنی فوجیں ہیں جہاد کرنے کے لیے. اب ہر آدمی کا اس غزے میں جانا یا اس طرح سے جہاد لینا اس کی استطاعت سے باہر ہے.
مال سے جہاد میں حصہ لینا وہ ممکن ہے، یا پھر اپنی زبان سے جہاد میں حصہ لینا وہ ممکن ہے، لیکن یہ وہی ہے قائدین جن کی نیت تو ہے جہاد والی، اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں، لیکن کسی وجہ سے جا نہیں سکے، وہ ہے قائدین۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وعدہ تو ان کے ساتھ بھی ہمارا نیکی کا ہے کہ شہر میں رہ کے تم نے جو نیک کام کیے، مجاہدین کے گھروں کی خبرگیری کی، یا قرآن و حدیث کی تعلیم و تعلم کرتے رہے، یا دوسروں کو وعظ و تبلیغ کرتے رہے، یا یتیموں بیواؤں کا تم نے سر پہ ہاتھ رکھا، یا دوسرے نیکی کے کام کیے، اللہ ان نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، تمہارے لیے بھی یہ ثواب ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو مجاہدین ہیں بہرحال ان کو فضیلت حاصل ہے، ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ شہر میں رہ کے نیکی کام کرنے والوں سے زیادہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن اچھے وعدے اللہ کے دونوں کے لیے ہیں۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ دوبارہ اس بات کو دوہرایا جو پہلے ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے گھر میں بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں مجاہدین کو بہرحال فضیلت دی ہے، اجر عظیم کی۔ اجر عظیم ہے مجاہدین کے لیے، اور قائدین کے لیے بھی اجر ثواب تو ہے، لیکن مقابلے میں کم ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفورا رحیما۔ بار بار ریپیٹڈلی مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، پہلے بھی یہ بات ارشاد فرمائی فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت عطا فرمائی ہے، پھر فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اجر عظیم کے ساتھ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اور آگے فرمایا درجات منہ، بہت سے درجے ہیں ان کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں مجاہدین کے لیے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ ایسے 100 درجے فقط مجاہدین کے لیے ہے جنت میں۔ درجات منہ، درجے ہیں مجاہدین کے لیے، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، اللہ نے ان کے گناہ معاف فرمانے ہیں، ورحمۃ، اور اللہ کی رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم۔ پھر آگے اس میں دونوں آ گئے، قائدین بھی آ گئے نیک اعمال کرنے والے، اور مجاہدین بھی آ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو ہمیشہ سے ہی بخشنے والے اور رحم فرمانے والے، اور وہ بخشش اور رحم جو ہے وہ دونوں کے لیے ہے، لیکن فضیلت جو ہے وہ بہرحال مجاہدین کے لیے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بارے میں، پہلے بھی ہجرت کے بارے میں کچھ باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی تھی، اب پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا، جہاد کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ جہاد بھی ہجرت کا حصہ ہے، اور ہجرت جو ہے وہ جہاد کا حصہ ہے، ان دونوں کا چوری دامن کا ساتھ ہے آپس میں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ، توفا روح قبض کی ان کی، ملائکۃ، ملائکہ نے، جب ملائکہ آئے ان لوگوں کے پاس روح قبض کرنے کے لیے، کن لوگوں کے پاس؟ ظالمی انفسہم، ظالمی انفسہم، جو ظلم کرنے والے تھے اپنی جانوں پہ، جو ظلم کرنے والے تھے اپنی جانوں پہ، قالو، انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ فرشتوں نے۔ قالو، تو فرشتوں نے جب روح قبض کرنے کے لیے آئے ان کے پاس، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے۔ یہ جانوں پہ ظلم کیا ہے؟ یہ آیت کے آخر میں آ رہا ہے کہ جانوں پہ ظلم اللہ نے کس بات کو فرمایا، یہ آیت کے آخر میں آ رہا ہے۔ قالو، فرشتے ان سے یہ کہتے ہیں، فیما کنتم، فیما کنتم، تم کن اعمال، نیک اعمال میں پڑے ہوئے تھے، کون سے تم نیک اعمال کر رہے تھے؟ فیما کنتم، تم کن کاموں میں پڑے ہوئے تھے؟ قالو، جواب میں وہ لوگ کہیں گے، یا وہ لوگ کہتے ہیں، کننا، بے شک ہم، مستضعفین فی الارض، زمین میں کمزور تھے،
زمین میں، ملک میں، اپنے شہر میں بے بس تھے، مجبور تھے، دبائے ہوئے تھے، قالوا، جواب میں فرشتے یہ کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ، الم تکن، کیا نہیں تھی ارض اللہ، اللہ کی زمین، واسعۃ، وسیع، فتہاجروا فیہا، فتہاجروا، اور تم ہجرت کرتے، فیہا، اس ملک میں یا اس زمین میں جو اللہ کی وسیع تھی۔ یہ ہے وہ ظلم جو اللہ نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے، وہ ظلم کیا ہے؟ ہجرت کا حکم آنے کے باوجود انہوں نے کافروں کے ساتھ رہنا پسند کیا، کافروں کے ملک سے ہجرت کر کے دارالاسلام نہیں پہنچے، آدھے مسلمان اور آدھے کافر بن کے رہنا گزارا کر لیا، قبول کر لیا، کافروں کی صحبت میں، کافروں کے ماحول میں، کافروں کے ملکوں میں رہنے کو ترجیح دی۔ جیسے کہ پہلے میں نے گزارش کی کہ کافر ملک میں دین کے لیے جانا، دین کی دعوت کے لیے جانا، دین کی محنت کے لیے جانا، یہ تو مطلوب ہے اور اس کی اجازت ہے، اس کی رخصت ہے، لیکن یہ کام اگر نیت میں نہ ہو، یہ کام نہ کرنا ہو، تو پھر اپنا ملک اسلامی چھوڑ کے کافر ملک میں دنیا کی آسائش اور آرام کے لیے جانا، دنیا کی زیب و نبائش کے لیے اور دنیا کی رنگینی حاصل کرنے کے لیے، دنیا کا آرام اور آسائش حاصل کرنے کے لیے جانا، اس کے لیے پھر حکم یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم کون سے نئے کام تھے ہجرت کے علاوہ جن میں تم پڑے ہوئے تھے۔ اور اس کے شان نزول کے حوالے سے بعض مفسرین نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ جنگ بدر میں اس وقت تک بعض لوگ مکہ میں ایسے موجود تھے جو دل سے تو مسلمان تھے لیکن اپنے گھروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے گھروں کی محبت، اپنے رشتہ داروں کی محبت، اپنے شہر کی محبت وہ پاؤں کی زنجیر بن گئی تھی، اور بعد یہ نخواستہ کافروں کے ساتھ بدر کے جنگ میں آ گئے تھے۔ وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ویسا ہی ہے، ظالمی انفسہم، کہ وہ ظالم ہے اپنی جانوں کے لیے، انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی وہاں سے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت کا وجوب تو باقی ختم ہو گیا، لیکن مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آج بھی یہ حکم بہرحال موجود ہے کہ اگر کسی آدمی کی استطاعت میں ہو کافر ملک سے نکلنا، کسی آدمی کے بس میں ہو کہ کافر ملک کو چھوڑ کے کسی مسلمان ملک میں جا کے آباد ہو اور وہ نہ نکلے، وہ پسند کرے کافروں کے ملک میں ہی رہنا، اپنے مال جائیداد سے محبت کی وجہ سے نہ نکلے، اپنے کافر جو اعزاء و کربا ہیں ان کی محبت کی وجہ سے نہ نکلے، اس کے لیے پھر آج بھی یہی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔ دین کا معاملہ جو ہے یہ کھیل نہیں ہے، بڑے ضابطے ہیں اور بڑی سختی ہے اس معاملے میں۔ یہ جو پوچھ رات قیامت کے دن عبور کرنا ہے نا، وہ قیامت کے دن تو عبور وہی کرے گا جو اس دنیا میں پوچھ رات عبور کرتا ہے۔ اسلامی زندگی اور اسلامی قوانین اور اسلامی ضابطے جو ہے یہ دنیا میں ہی پوچھ رات عبور کرنے والی بات ہے، جو آدمی ان پہ چلتا ہے یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ پوچھ رات دنیا میں ہی ہے، جس نے عبور کرنا ہے اس کو دنیا میں کرنا چاہیے، آخرت میں اپنے آپ ہو جائے گا۔ جو دنیا میں نہ کر سکے وہ اس سے آخرت میں بھی نہیں ہو۔ فرمایا کہ فرشتے انہیں جا کے پوچھتے ہیں کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی یہاں سے، جبکہ اللہ کی زمین تو بڑی وسیع تھی، تو اللہ کی بندگی کہیں بھی جا کر سکتے تھے جس میں اللہ کی بندگی کی اجازت تھی، اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت تھی، وہاں تمہیں ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے تھا۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر کے وہاں چلے جاتے؟
آگے فرمایا کہ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، فاولئک پس یہ لوگ اپنے مال کی محبت کی وجہ سے، اپنی جائیدادوں کی محبت کی وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کی محبت کی وجہ سے، اپنے وطن کی محبت کی وجہ سے کافروں کو نہیں چھوڑا انہوں نے، اور کسی مسلمان ملک میں جا کے بچ سکتے تھے، اس کے باوجود بھی یہ جا کے نہیں بچے اور ہجرت نہیں کی انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے، فرمایا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بس یہ ہجرت کا حکم جو ہے ساکت اس کے لیے ہے، رخصت اس کے لیے ہے۔ دو ہی باتوں کی رخصت دی ہے مفسرین نے، ایک بات تو یہ آدمی کافر ملک میں رہے تو نیت یہ ہو کہ میں دین کے لیے جد و جہد کرنا چاہتا ہوں کافر ملک میں رہ ہندوستان میں رہنا ہے تو اس نیت میں ضرور رہے کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، یہاں اسلام کی دعوت پھیلانی ہے اور اسلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، بالکل اس نیت سے رہنے کی اجازت ہے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ انسان جو ہے پھر واقعی بے بس ہو، باقی اس کے پاس مسائل نہ ہو، باقی وہ ملک نہ چھوڑ سکتا ہو، تو پھر کافر ملک میں رہنے کی یہ دو صورتیں ہیں کافر ملک میں قیام کی۔ اور اس کے علاوہ سستی، کاہلی، مال کی محبت، کاروبار کی محبت، جائیداد کی محبت، عزت و وقارت کی محبت، اپنے وطن کی محبت، اس کا پھر حکم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو دین پہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کافروں کو نہیں چھوڑتا، فرمایا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے، الا المستضعفین۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دعا فرما دی، ایک تو وہ تھے بہانے باز جن کا ذکر پہلی آیت میں آ گیا کہ فرشتے آگے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کن کاموں میں پڑے تھے، کیوں نہیں تم نے ہجرت کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس تھے، اور ان کا جو بہانے ہے وہ قبول نہیں کیا گیا۔ لیکن اس میں جو پھر واقعی بے بس لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی ہے، ان کا استثناء کر دیا ہے کہ واقعی تمہارے پاس وسائل نہیں تھے، تم لوگ اپنے ملک کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، تمہیں مجبوری تھی اور تم کراہت کے ساتھ ناپسندیدگی کے ساتھ کافر ملک میں رہے، تمہیں اجازت ہے، تمہیں رخصت ہے، تمہارے اوپر وبال نہیں ہے۔ الا المستضعفین من الرجال، مردوں میں سے جو واقعی بے بس ہیں، بالنساء عورتیں، والولدان اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ جو کوئی ذریعہ نہیں پاتے، استطاعت نہیں رکھتے کوئی وسیلہ پانے کا، کوئی ذریعہ پانے کا ہجرت کے لیے، مالی طور پہ یا ویزا نہیں مل سکتا، کوئی اور پابندی ہے، کسی وجہ سے ملک چھوڑ نہیں سکتے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ وہ آدمی جو فی الواقعی بے بس ہے، فی الواقعی مجبور ہے، اور ان مجبوریوں کا علم اللہ تعالیٰ کو بہت خوب ہے۔ مجبوری کا فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا۔ مجبوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت سی رخصتیں دے دی ہیں، حتیٰ کہ موت سے بچنے کے لیے اگر کوئی بھی دوسری چیز میسر نہ ہو، جان بچانے کے لیے ایک آدھ لقمہ جتنے سے جان بچ سکتی ہو، خنزیر کھانے کی اجازت بھی دے دی۔ یہاں تک اسلام جو ہے وہ لچک دکھاتا ہے اور رخصت دے دیتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنا کہ باقی مجبوری تھی کھانے کی یا نہیں، یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے کہ باقی جب تم نے خنزیر کھایا یا جب تم نے شراب پی تو پھر واقعی مجبوری تھی یا نہیں تھی، اور وہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ اگر کافی ملک کو نہیں چھوڑا، ہجرت نہیں کی، مجبوری تھی یا نہیں، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ باقی وہاں پہ رہنے کی نیت جو تھی وہ اسلام کو پھیلانا، اسلام کی دعوت دینا، اسلام کو غالب کرنا، یہ نیت تھی یا نہیں تھی، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے بہرحال رخصت دے دی ہے کہ جو آدمی وسیلہ نہیں پاتے، جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس ذریعہ نہیں ہے،
ان کو رخصت ہے کہ وہ ہجرت نہ کرے، بلا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی کوئی راہ پاتے ہیں وہاں سے نکلنے کی۔ فاولئک، پس یہ وہ لوگ ہیں عسى اللہ ان یعفو عنہم، کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے ان کو، قریب ہے، بعید نہیں، ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کیوں استعمال فرمائے؟ اس لیے استعمال نہیں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار نہیں ہے یا ممکن ہے کوئی اللہ کو روک دے، اس لیے نہیں، بلکہ کیونکہ اس کا تعلق ہماری نیتوں سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسی رخصت تمہیں دیتا تو ہوں، اور ممکن ہے میں تمہیں معاف کر دوں تمہاری نیت کے دیکھ کے۔ پھر واقعی تمہاری نیت کیسی تھی؟ تم ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے تھے، یہودیوں کے ساتھ رہ رہے تھے، عیسائیوں کے ساتھ رہ رہے تھے، خوشی کے ساتھ رہ رہے تھے، یا کراہت کے ساتھ اور مجبوری کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ رہ رہے تھے؟ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ واقعی ہمیشہ سے معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ آگے پھر ہجرت سے ہی متعلق ایک مضمون ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو آدمی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغمن، وہ پائے گا زمین میں مراغمن بہت سی جگہ، کثیرن، مراغمن کثیرن، جو آدمی فی الواقع اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا ملک چھوڑے گا، اپنا گھر بار چھوڑے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مراغمن کثیرن، بہت جگہ پائے گا زمین میں اپنے بسنے کے لیے، اپنے رہنے کے لیے، اپنے قیام کے لیے، وسعتن، اور بڑی کشائش اور وسعت پائے گا۔ اللہ تعالیٰ مال دولت سے بھی اس کو نواز دیں گے اور اس کو جگہ بھی مہیا کریں گے۔ ہجرت جو ہے یہ اس کے اللہ نے دنیاوی فائدے بتائے ہیں کہ دنیاوی طور پہ بھی جب انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جگہ چھوڑتا ہے، گھر بار چھوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کو بہت سے فائدے پہنچاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کثرت نہیں رہنے دیتے۔ اور پھر ساتھی بعد شاہ فرمائی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَن يَخْرُجْ، اور جو کوئی نکلے گا، من بَيْتِهِ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرنے والا، إِلَى اللَّهِ، طرف اللہ کی، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ کا نام نہیں لیا کہ جو آدمی مکے سے نکلے گا مدینے آئے گا، بلکہ وہ خواہ مدینے آئے یا سعودی عرب آئے یا کہیں بھی جائے، اس کی نیت جب یہ ہے کہ وہ اللہ و اللہ کے رسول کے لیے جا رہا ہے، دین کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ جو آدمی نکلا اپنے گھر سے میرے لیے، میرے رسول کے لیے۔ جتنے بھی لوگ جہاد ہجرت کر کے گئے وہ کس لیے گئے؟ اللہ کے رسول کی محبت میں گئے، سارا کچھ یہاں چھوڑ دیا۔ سہیل رومی تاجر تھے مکہ میں، مال بہت زیادہ تھا، نکلنے لگے تو روک لیا قریش مکہ نے۔ سہیل کہنے لگے کہ اگر میں تمہیں اپنا سارا مال دولت دے دوں تو مجھے جانے دو گے مدینے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو کچھ تم نے کمایا مکے سے وہ سارا کچھ مکے میں رہنے دو، اور خود جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ بتا دیا کہ فلاں جگہ میرا مال ہے، لے لو جا کے۔ اور وہاں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بڑا اچھا سودا کر کے آئے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی وفاداری کے لیے بڑا اچھا سودا کیا کہ دنیا کا مال دے کے خود نہتے خالی آپ آ گیا ہو، اچھا سودا کر کے آئے ہو۔ عبد العزیٰ
ہجرت کر کے گئے، چچا تھا، والد فوت ہو چکا تھا، اور انتظار کرتے رہے کہ باپ بھی شاید مسلمان ہو جائے، باپ مسلمان نہیں ہوا تو پھر بات آئی دیر میں کہ اللہ کے رسول تو مدینے چلے گئے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ بتایا چچا کو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ چچا نے مارا پیٹا، کپڑے بھی اتروا لیے اور بالکل ننگا کر دیا۔ جب گھر گئے تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ بتایا کہ چچا نے کپڑے اتروا لیے ہیں۔ ماں نے بوری کے 2 ٹکڑے دیے اور 2 ٹکڑے لے کے مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ انداز لگائیں، یہ ہے اللہ کے رسول کی محبت۔ آج تو ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے برابر صابر کی، تب ہم لڑیں گے، یہ بزدلی اور نفاق کی باتیں ہیں۔ کتنا سامان تھا، آج ہم بھی اپنے پورے سادہ سامان کے لیے مکہ سے مدینہ جانا ہو، گاڑی بھی ہوتی ہے، اچھا جی کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، فلاں چیز ساری چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں تب نکلتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائے اس زمانے کا، جن لوگوں نے ہجرت کی، یہ ہجرت جہاد سے کم نہیں ہے، یہ جان ماری کی بات ہے، اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا نام ہے ہجرت۔ پہنچے وہاں، جا کے بیٹھے مسجد نبوی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فجر کی نماز کے بعد پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ عبد العزیٰ ہوں۔ کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کے رسول کی محبت میں آیا ہوں، اللہ کے رسول کی محبت میں آیا ہوں۔ فرمایا کہ آج سے تم میرے پاس یہاں سارے صفحہ میں رہو گے اور تمہارا نام عبداللہ ہے۔ اور سفر میں فوت ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اترے، اس کی میت لے کے قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اور جو ساتھی تھے قبر میں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادب اور احترام کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمنا کی کہ کاش یہ میت ہماری ہوتی۔ نہ اللہ کا رسول کا سزانے دیتا ہے، نہ اللہ کا سزانے دیتا ہے جو واقعی اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے گھر سے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی ہجرت کرنے کے اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ جاتی ہے راستے میں، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اور ثواب جو ہے وہ اللہ کی ذمہ ہو گیا۔ اللہ اس کے ثواب میں کمی نہیں چھوڑتے، اللہ اس کو پورا ہجرت کا ثواب دیتے ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ سفر، یہاں تو ہجرت کے سفر کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے کہ جو ہجرت کا سفر کرے اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اس کو ہجرت کا پورا ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہی حکم جو ہے باقی جتنے بھی سفر ہیں اللہ کے رسول کے لیے، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ حج اور عمرے کا سفر ہے اللہ کے رسول کے لیے، اس کے دوران بھی جو آدمی مر جائے، فوت ہو جائے، اس کا اجر و ثواب بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ آدمی احرام کی حالت میں فوت ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں آدمی احرام پہنے ہوئے اٹھے گا، تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا، اس کے حج اور عمرے کا ثواب پورا مل گیا۔ اور پھر ایسا ہی معاملہ جہاد کے سفر کا ہے۔ جہاد کے لیے بھی جو آدمی نکلا اور دوران سفر جہاد سے پہلے اس کو موت آ گئی، اس کو بھی جہاد کا پورا ثواب ملے گا۔ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے انسان گھر سے نکلا، سفر اختیار کیا، یہ سفر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی دین کا علم سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ جو آدمی
قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی سفر ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر کیے جائیں گے تو ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ جس آدمی نے 99 قتل کیے تھے اور پھر 100 قتل بھی پورا کر دیا، جب اسے کسی آدمی نے یہ بتایا کہ تمہاری مفرت واقعی ہو سکتی ہے بشرطے کہ تم گناہوں کی بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ، یہاں سے نیک لوگوں کی بستی ہجرت کر جاؤ یہاں سے، حالانکہ وہ نیک لوگوں کی بستی میں پہنچا نہیں، اس سے پہلے موت آ گئی اس کو راستے میں، اور راستے میں بھی موت یوں آئی کہ جو سفر اس نے کیا تھا وہ بھی تھوڑا تھا اور زیادہ سفر باقی تھا نیک لوگوں کی بستی والا، لیکن اس کے دل میں تڑپ اتنی تھی نیک لوگوں کی بستی کی طرف پہنچنے کی۔ وہی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں بندے کی نیت کو اور بندے کے اخلاص کو، اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ واقعی کتنا تڑپ رکھتا ہے میری طرف آنے کے لیے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جب وہ آدمی فوت ہونے لگا، اس کو موت آ گئی، تو اس نے اپنے سینے کے بھل اپنے آپ کو گھسیٹا اس بستی کی طرف، کوشش کی کہ میں جتنے بھی سفر ہو سکتا ہے اپنے سانس لیتے لیتے بھی نیک لوگوں کی بستی کی طرف 2 قدم نہیں، 4 قدم نہیں، جتنے بھی قدم بڑھ سکتے ہیں بڑھا دوں میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو رحمت کے فرشتے تھے، عذاب کے فرشتے تھے، وہ دونوں آئے روح قبض کرنے کے لیے، اور ان دونوں میں جھگڑا ہوا۔ رحمت کے فرشتے نے کہا کہ ہم اس کی روح قبض کریں گے، یہ نیک بستی کی طرف جا رہا تھا ہجرت کر کے، اور جو عذاب والے فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ابھی اسے سفر تھوڑا طے کیا ہے، زیادہ سفر باقی ہے، یہ ابھی اس بستی تک پہنچا نہیں، لہذا اس کی روح ہم قبض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چیزیں جو ہے ویسے تو فرشتے جھگڑا نہیں کر سکتے اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ بھیجتے ہیں، لیکن یہ باتیں ہیں ہم جیسے بیوقوفوں کو سمجھانے کے لیے۔ ہماری عقل میں ہمارے منہ میں باتیں آتی نہیں ہیں قرآن حدیث کی، یہ ہے واضح دلیل ایمان بالغیب کے۔ اور دنیا میں جو ہمیں چمک دمک نظر آتی ہے، ریال اور روپئے نظر آتے ہیں، ان میں بڑی چھیتی ہم بے ایمان ہو جاتے ہیں، بڑی چھیتی جلدی ہم اپنے ایمان جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھنے کے لیے یہ باتیں شاہ سنائی کہ یہ واقعہ یوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جا کے انہیں کہو کہ تم فیصلہ اس بات کا یوں کرو کہ دونوں طرف کا فاصلہ ناپو، جس طرف کا فاصلہ کم ہو اس طرف کے فرشتے جو ہے اس کی روح قبض کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاصلہ کم تو گناہ والے لوگوں کی بستی کا تھا، گنہگار بستی کا فاصلہ کم تھا، دوسرا فاصلہ زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو نیک لوگوں والی بستی ہے وہ قریب ہو جائے، وہ فاصلہ گھٹ جائے، وہ فاصلہ کم ہو جائے، اور جو گناہ والی بستی کا فاصلہ تھا اللہ نے اس زمین کو حکم دیا کہ تم پھیل جاؤ، یہ فاصلہ لمبا ہو جائے، وہ فاصلہ لمبا ہو گیا، اور نیک لوگوں والی بستی جو تھی وہ قریب آ گئی، اور جو نیکی والے اور جنت والے فرشتے تھے انہوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو معاف فرما دی۔ لیکن اس میں بھی بات ہمارے سبق کے لیے وہی ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں کہ پھر واقعی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا پکا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا، جو ہماری طرف آنے کے لیے جد و جہد کریں گے، ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کریں گے، لنہدینہم، ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے، ہم ان کو ضرور راستہ دکھائیں گے، سبلنا، اپنی طرف آنے کا۔ یہ تو اللہ کا پکا وعدہ ہے، لیکن اللہ واقعی دیکھتے ہیں کہ میرے بندے میرے لیے کتنا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا یہ معاملہ ایسا ہی رکھا ہے۔ 3 آدمی آئے مسجد میں، ایک آدمی دیکھا مسجد میں کراؤڈ ہے واپس چلا گیا، ایک آدمی جگہ نکالتے جو امام تھا اس کے قریب آ کے جگہ لے لی، ایک آدمی جو تھا جہاں جہاں میری وہاں بیٹھ گیا وہ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ 3 آدمی آئے تھے اور ان تینوں آدمیوں کا معاملہ جو ہے اللہ نے ویسا ہی کیا جیسا انہوں نے کیا، جیسا انہوں نے کیا ویسا ہی اللہ نے کیا ہے. ویسا یوں کیا کہ جو آدمی پلٹ گیا اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. نیکی کی محنت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے، دین جو سیکھ رہے تھے لوگ ان کی محنت سے جو آدمی کراؤڈ دے کے واپس پلٹ گیا فرمایا اللہ نے بھی منہ موڑ لیا. جس کو اللہ کے دین کی ضرورت نہیں اللہ کو بھی اس کی ضرورت نہیں. جو جہنم کا راستہ خود اختیار کرتا ہے وہ کرے، اللہ کو اس کو جہنم میں ڈالتے ہوئے بھیجتے ہوئے قطر اللہ کا کوئی نقصان نہیں. فرمایا دوسرا آدمی وہ تھا جس نے لوگوں کی حیا کی، جہاں اس کو جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا. فرمایا جس نے لوگوں کی حیا کی اللہ نے بھی اس کی حیا کی، جیسا اس نے کیا ویسا ہی اللہ نے کیا. اور فرمایا تیسرا آدمی وہ تھا جو جگہ بناتے بناتے قریب آ کے بیٹھ گیا، فرمایا اللہ نے بھی اس کو قریب کر لیا. جیسا انسان کرتا ہے ویسا ہی اللہ کرے گا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم نہیں کرو گے تو اللہ کو کیا پڑی ہے. قل ما یعظکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجیے ما یعظکم ربی، میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت پڑی ہے. لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ سے دعا نہ کرو، تم اللہ سے نہ مانگو، تم اللہ کے قریب نہ آؤ، تم اللہ کا دین نہیں سیکھنا چاہتے، اللہ کی نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ما یعظکم ربی، تو میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت پڑی ہے. جو ہو جاتے ہو، جس کھڈے میں گرتے ہو گرو. جو اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ تم تو چل کے آتے ہو، اللہ تمہاری طرف بھاگ کے آتا ہے. اور بڑی سچی بات ہے. ہر آدمی کو ان باتوں کا تجربہ ہوتا ہے اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں تجربہ ہوتا ہے کہ اللہ باقی بھاگ کے آتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ ہے، 2 سال کا 3 سال کا بچہ ہے. آپ ان بچے کو کہتے ہیں بیٹا یہ چیز ہمیں پکڑانا، آپ کو پتا ہے کہ یہ بچہ اٹھا نہیں سکتا، بیٹا یہ پلو لے کے آؤ. آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں بچے سے اور بچے کا آپ جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچہ کیا کرتا ہے. 2-3 سال کا بچہ جو ہے آپ کی بات سمجھ کے پلو پہ ہاتھ ڈالتا ہے کہ بابا نے پلو مجھے سے مانگا ہے، پلو اٹھاؤں، لیکن پلو اٹھا نہیں سکتا، اٹھانے سے گر پڑتا ہے. آپ فوراً آگے بڑھ کے اس کو اٹھا لیتے ہیں کہ میرا پیارا بچہ ہے، میں نے اس کو کہا تھا، بات مان لی اس نے، ہے تو اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی استطاعت سے بڑھ کے ہے یہ. لیکن بات جو ہے وہ خود آگے بڑھ کے پیار سے اٹھا لیتا ہے کہ بیٹا پلو لینا تو مطلوب نہیں ہے، مطلوب تو یہ تھا کہ میں اپنے پیارے بچے کا جذبہ دیکھوں کہ بچہ کہاں تک میری بات مانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بات سے بھی کہیں زیادہ شفقت کرنے والے ہیں. جب اللہ دیکھتے ہیں کہ بچہ میرا بندہ جو ہے مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن مجھے ہی پکار رہا ہے، بار بار میرا نام لیتا ہے، ربی ازرار تو ربی، یا اللہ گناہ ہو گیا، یا اللہ گناہ ہو گیا، پھنس ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو جب تک گناہ کرتا رہے گا، مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا. بندہ چل کے آتا ہے، اللہ بھاگ کے آتے ہیں. اور فرمایا کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کو ملنا پسند نہیں کرتے. یہ تو معاملہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان کی اپنی نیت ہوگی، جیسا انسان کا اپنا خلوص ہوگا. اگر انسان کا خلوص ہے اللہ کی رسول کی طرف آنے کے لیے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے میں ہاں اس کا سواد پکا ہے، ہمارے یہاں اس کی ہر تلفی نہیں ہوگی، کوئی اس کا حق مارا نہیں جائے گا. فقر بقا اللہ، اس کا سواد جو ہے وہ اللہ کے یہاں پورا ہو گیا، پکا ہو گیا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ بچے کو دے رہا پال لے. زیادہ دوستوں نے تو دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے.
یہ ایک بھائی لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اور اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جدہ کام کی غرض سے جانا ہے، کام کے بعد عمرہ کے بارے میں وضاحت فرمائے۔ اگر تو آپ کی عمرہ کی نیت یہاں سے ہے تو پھر آپ کو احرام باندھ کے جانا چاہیے، یا پھر جدہ کام کر کے آپ نکاح سے آئیں، نکاح سے احرام باندھ کے پھر عمرہ کریں۔ ہاں البتہ اگر عمرہ کی نیت نہ ہو، وہاں کام کرنے کے بعد نیت بنے تو پھر وہاں سے احرام انشاءاللہ باندھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی قانون کے قبضے میں ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سہولت اور آسانی پیدا کرے ان کے لیے۔ کیا کسی دوسرے بچے کو اپنا بیٹا بنا کر رکھ سکتا ہے جبکہ بالکل روڈ پر پڑا ہوا ملا ہو، والدین کا کوئی پتہ نہیں کون ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے؟ ایسے بچے کی تعلیم و تربیت دینی اعتبار سے کرنی چاہیے، اس کو مسلمان بنانا چاہیے، اور مسلمان بنا کے اس کی دینی تعلیم و تربیت کرنی چاہیے۔ اس کے والد کا پتہ نہیں ہے تو اس کو یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں کہ تمہارے والد کا علم نہیں ہے، اور ویسے قانونی ضرورت کے لیے کوئی اگر آدمی اپنا نام لکھوا دیتا ہے تو اس میں انشاءاللہ حرج نہیں قانونی ضرورت کے لیے، لیکن اس بچے کے علم میں ہونا چاہیے کہ میرا حقیقی باپ نہیں ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے سامری میں سونا بنایا؟ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ سونا جو تھا وہ اس میں جو قافلے کے لوگ تھے ان میں جو عورتیں تھیں ان کے زیورات اکٹھے کیے اور ان سے بچہ بنایا۔ جو مسلمان اسلامک شریعہ کو ناپسند کرتا ہے، جیسا کہ اس وقت مصر میں مسلمان شریعت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جو احکام ہے وہ تو واضح ہے، اور احکام کے بارے میں ہی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یہ نواقع اسلام شیخ بن باز رحمہ اللہ کی بڑی اچھی کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے، اس میں 10 یا 11 نکات شیخ نے لکھے ہیں کہ یہ وہ نکات ہیں جن کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ان میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی اللہ کے دین کو ناپسند کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے کسی حوالے سے یا کسی خاص آدمی کے لیے تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو دین کا مسئلہ ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، وہ بہرحال ذہن میں واضح رہنا چاہیے کہ دین کو ناپسند کرنا، اسلام کو ناپسند کرنا، قرآنی تعلیمات کو ناپسند کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دین اسلام سے خارج کرنے والی ہیں۔ پہلی مرتبہ خود کا عمرہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ 2 مہینے یاد رہنے کے بعد اللہ کی توفیق سے عمرہ کرنے کا موقع عنایت ہو تو کیا دوسرے کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اپنا عمرہ کیا ہے تو اس کے بعد کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنا انشاءاللہ جائز ہے۔ ہمارے دوست کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے۔ کیا اکیلے نماز پڑھنے سے پہلے تکبیر کہنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ ایک بھائی نے یہ اعلان لکھا ہے کہ پچھلے ہفتے یہاں میری USB ڈسک کھو گئی، اگر کسی صاحب کو ملی ہو تو برائے مہربانی ٹیبل پہ رکھ دیں۔